آج ہم جس موضوع کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں نا وہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی مطلب ایک تاریخ ترین باب ہے۔ ہاں، اور ایک ایسا باب جسے ہم بڑے فخر سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن اصل میں وہ کبھی بند ہوا ہی نہیں۔ یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا جو رواج تھا نا، اس نے صرف اپنا طریقہ کار بدل لیا ہے۔ بالکل، اس نے خود کو بس اپ ڈیٹ کر لیا ہے ایک نئے دور کے حساب سے۔ ایگزیکٹلی تو آج ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی حساس اور یعنی فکر انگیز تحریر کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ وہ تاریخ اور اسلامی تاریخ کے طالب علم ہیں اور ان کے اس مضمون کا عنوان ہے بیٹی مٹی سے نکلی ہوئی روشنی یا خواہشات کے اندھیرے میں قید ایک چراغ۔ یہ عنوان ہی مطلب بذات خود اس فریب کو بے نقاب کرتا ہے جس میں ہمارا آج کا معاشرہ جی رہا ہے۔ واقعی یہ بات تو ہے۔ یعنی ہم نے جسمانی طور پر مٹی میں دبانے کے عمل کو تو غیر قانونی اور غیر انسانی قرار دے دیا نا، لیکن مصنف کی یہ تحریر واضح کرتی ہے کہ ہم نے اس ظلم کو ایک نیا، زیادہ مہذب، نفیس اور پوشیدہ روپ دے دیا ہے۔ اور اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اسی بظاہر جو ہمدردانہ معاشرتی رویہ ہے نا، اس کی سرجری کرنا ہے۔ جی بالکل صحیح پوائنٹ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے تہذیب، تحفظ اور محبت کے نام پر ہم آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو صدیوں پہلے جہالت کے نام پر ہوتا تھا۔ اصل میں جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں وہ خندقیں اور وہ مٹی بہت واضح نظر آتی ہیں جن میں ان ننھی جانوں کو اتارا جاتا تھا۔ ہاں، وہ پڑھ کر ہی ایک وحشت سی ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ عمل ایک وائرس کی طرح میوٹیٹ کر گیا ہے۔ وائرس والی مثال بہت فٹنگ ہے یہاں۔ یعنی جب کسی خطرناک بیماری کا ظاہری علاج ہو جائے اور جسم پر موجود زخم بھر جائیں تو ہم سمجھتے ہیں مریض بالکل صحت یاب ہو گیا۔ ہاں، جبکہ حقیقت میں وہ وائرس ختم نہیں ہوتا، وہ رگوں کے اندر زیادہ خاموشی سے تباہی مچا رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بیماری کو تہذیب کا لباس پہنا دیا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا اور کھولیے، یہ تہذیب کا لباس کیسا ہے؟ دیکھیں، بائیولوجی میں وائرس اس وقت شکل بدلتا ہے جب اسے پرانے طریقے سے زندہ رہنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ معاشرے کی اس نفسیات کو بھی اسی زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ جب سوسائٹی نے یہ دیکھا کہ جسمانی طور پر بیٹی کے وجود کو مٹانا اب قانون، شعور اور مذہب کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں رہا، تو اس نے اس وجود کو جسمانی طور پر تو تسلیم کر لیا، لیکن اس کی روح کو نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی۔ اس کی روح، اس کی مرضی اور اس کی انفرادیت کو کنٹرول کرنے کے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے۔ پرانے وقتوں میں ظلم نظر آتا تھا، اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانا ممکن تھا۔ ہاں، مٹی کی قبریں واضح ہوتی تھیں۔ آج یہ قبریں زمین میں کھودنے کے بجائے ذہنوں میں، دلوں میں اور خوابوں کی دنیا میں کھودی جا رہی ہیں۔ یہ منتقلی نا مطلب بہت خوفناک معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب قبر مٹی کی ہوتی ہے تو مرنے والا ایک ہی بار تکلیف سہتا ہے، لیکن جب قبر ذہن میں بنتی ہے تو انسان روزانہ مرتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، اور مصنف نے اس عمل کو ایک خاص نام دیا ہے، جدید درگور، یعنی دفن کرنے کا ایک نیا اور ماڈرن طریقہ۔ جدید درگور واقعی لفظ ہی اپنے اندر ایک تکلیف رکھتا ہے۔ آج کی بیٹی سانس تو لے رہی ہے، وہ ہمارے سامنے چلتی پھرتی ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اسے بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یعنی اس کی پسند کو ناپسند اور اس کی ناپسند کو زبردستی اس کا فرض بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور اس جدید درگور کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں کسی ہتھیار کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ ایک شدید نفسیاتی دباؤ کا نام ہے، جس میں انسان اندر سے ہی ٹوٹ جاتا ہے نا۔ جی۔ جب ایک انسان کو مسلسل یہ بتایا جائے کہ اس کے فیصلے غلط ہیں اور معاشرے کے بنائے ہوئے اصول ہی حتمی سچائی ہیں، تو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جسم زندہ رہتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، لیکن فرد اندر سے مر جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے نا میرے ذہن میں ایک مثال ابھر رہی ہے۔ ہم اکثر قید کی بات کرتے ہوئے پرندے اور پنجرے کی مثال دیتے ہیں، سونے کا پنجرہ وغیرہ، ہاں، جو کہ بہت عام مثال ہے۔ مگر وہ یہاں پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ عمل دراصل ایک بونسائی، جو بونسائی درخت ہوتا ہے نا، وہ بنانے جیسا ہے۔ اوہ اچھا، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو وہ دیکھنے میں ایک مکمل درخت ہوتا ہے، مگر اس کا قد صرف چند انچ رہ جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی جڑوں کو بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ ایگزیکٹلی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جان بوجھ کر اس کی جڑوں کو ایک چھوٹے سے برتن میں قید کر دیا جاتا ہے اور اس کی شاخوں کو مسلسل کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی فطری لمبائی تک کبھی نہ پہنچ سکے۔ واہ،
یہ ویسے بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا؟ ہم انہیں زندہ تو رکھتے ہیں، انہیں خوراک بھی دیتے ہیں، مگر انہیں ایک خاص شکل میں ڈھالنے کے لیے ان کے خوابوں کی شاخیں روزانہ کاٹتے رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تشبیہ اس خاموش قتل کے نفسیاتی پہلو کو بہت گہرائی سے سمجھاتی ہے۔ بونزائی بنانے والے کو لگتا ہے کہ وہ ایک فن پارہ تخلیق کر رہا ہے۔ ہاں، اسے لگتا ہے اس نے مہارت دکھائی ہے۔ وہ اس درخت سے محبت کرتا ہے اور اسے سجا کر رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح خاندان اور سوسائٹی یہ سب محبت اور تحفظ کے نام پر کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کو بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ جملے ہمدردی سے بھرپور لگتے ہیں۔ ہاں، مگر در حقیقت یہ اس بیٹی کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو جڑ سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قتل ہے جس میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہتا، لیکن زندگی رس رس کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں ذرائع میں مصنف نے کچھ بڑی روزمرہ کی اور مخصوص مثالیں دی ہیں۔ جیسے اگر ایک بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے تو اسے فوراً جواب ملتا ہے کہ یہ فیلڈ تمہارے لیے نہیں ہے، اس میں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، خاندانی زندگی متاثر ہوگی۔ صحیح۔ اور کریٹیوٹی کی طرف جائیں تو اگر اس کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیت ہے، وہ مصنفہ بننا چاہتی ہے، تو اسے محض ایک فضول مشغلہ قرار دے کر رد کر دیا جاتا ہے کہ اس سے گھر تھوڑی چلتا ہے۔ بالکل۔ اور ان مسلسل پابندیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تحریر میں ان کے لیے ایک بہت سخت اور چپتا ہوا لفظ استعمال ہوا ہے، زندہ لاشیں، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، زندہ لاشیں۔ یعنی وہ بیٹیاں جن کا اعتماد مر چکا ہے، جن کی خودی ختم ہو چکی ہے اور جو صرف مصنوعی خوشی کا لباڑا اوڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی ان کے اپنے لیے صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو رہی ہے جس پر میں آپ کا نقطۂ نظر جاننا چاہوں گی۔ جی، کیا الجھن ہے، بتائیں۔ دیکھیں، جب والدین یا گھر والے کسی بیٹی کو اس کے فیصلوں سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم زندگی کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، تو کیا ہم ان کی نیت پر شک کر سکتے؟ یہ ایک بہت عام سوال اٹھایا جاتا ہے۔ سے واقف ہوتے ہیں اور وہ حقیقتاً اپنی بیٹی کو کسی ممکنہ ناکامی، دکھ یا معاشرے کی ٹھوکروں سے بچانا چاہتے ہیں، تو کیا ان کی اس گہری ہمدردی کو ہم سیدھا ظلم قرار دے سکتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت جائز ہے، لیکن یہاں ہمیں نیت اور عمل کے نتائج کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ نیت اور نتائج کا فرق کیسے؟ دیکھیں، نیت کا خالص ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ عمل بھی درست ہے۔ ہمدردی اور محبت کی آڑ میں کیا جانے والا کنٹرول سب سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں مظلوم کے پاس بغاوت کرنے کا جواز نہیں بچتا۔ جب ظلم غصے یا نفرت کی بنیاد پر ہو تو اس کے خلاف کھڑا ہونا آسان ہوتا ہے۔ ہاں، غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب پروں کو محبت کی کینچی سے کاٹا جائے تو بیٹی خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرے والدین مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو میں ہی نادان ہوں گی۔ یعنی وہ اپنی ہی خوابوں کو غلط سمجھنے لگتی ہے۔ جی، نفسیات میں اسے ایک طرح کی سیکھی ہوئی بے بسی یا لرنڈ ہیلپلیسنس کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم کسی چراغ کو باہر کی تیز ہوا سے بچانے کے لیے اس پر کوئی شیشے کا برتن الٹا رکھ دیں۔ واہ، کیا مثال دیا آپ نے۔ ہماری نیت تو اسے بجھنے سے بچانا ہے۔ ہوا تو واقعی رک جائے گی، مگر وہ چراغ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اپنے ہی دھوئیں میں گھٹ کر خود ہی بجھ جائے گا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ محبت نے اسے تحفظ تو دیا، مگر اس کی زندگی چھین لی۔ یہ مثال اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ یہ جو ہم بہتر جانتے ہیں کا رویہ ہے نا، دراصل انسان کی انفرادیت کو آکسیجن سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ درد واقعی عجیب ہوتا ہوگا۔ بہت عجیب اور گہرا۔ یہ درد ایسا ہے جسے چیخ کر بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے خاموشی سے پینا پڑتا ہے۔ کیونکہ بیٹی کی اپنی کوئی پہچان باقی نہیں رہتی۔ وہ صرف دوسروں کی توقعات کا ایک عکس بن کر رہ جاتی ہے اور اندر ہی اندر روز تھوڑا تھوڑا مرتی ہے۔ بالکل۔ تو اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان خوابوں کی قبریں کھودنے میں کوئی ایک فرد نہیں بلکہ پورا معاشرہ شامل ہے۔ ہاں، مصنف نے اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ معاشرہ اس میں محض تماشائی نہیں ہے، وہ ایک فعال مجرم ہے۔ جی، اور یہ جرم اس وقت سرزد ہوتا ہے جب بیٹی کی بات کو سرے سے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جاتا، اور جب خدا نخواستہ وہ ناکام ہو جائے تو معاشرہ اس کی ناکامی کو میگنیفائنگ گلاس لگا کر دیکھتا ہے، اسے اتنا اچھالا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کرنے کا حوصلہ ہی ہار بیٹھتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ناکامی کو گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن میں
میں اس مقام پر ایک بڑا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ اچھا، کس بنیاد پر؟ دیکھیں، ہم اس وقت جس دور میں کھڑے ہیں، آج کل لڑکیوں کی تعلیم پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ آپ کسی بھی میڈیکل کالج، یونیورسٹی یا پروفیشنل ادارے میں چلے جائیں، وہاں لڑکیوں کی تعداد کافی ہے۔ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ یا ان کے برابر نظر آتی ہے۔ والدین ان کی اعلیٰ تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ صبح سویرے سڑکوں پر طلبات سے بھری بسیں نظر آتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ انہیں دبا رہا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم انہیں بہترین مواقع دے رہے ہیں۔ ہاں، ظاہر تو ہم انہیں علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں نا۔ تو کیا یہ تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس جدید درغور کا حصہ ہے؟ اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے ہمیں تعلیم یافتہ ہونے اور بااختیار ہونے کے درمیان موجود گہری لکیر کو دیکھنا ہوگا۔ تعلیم اور تربیت کا فرق۔ جی، مصنف نے یہاں تعلیم اور تربیت کا جو فرق واضح کیا ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یونیورسٹیاں بھر جانا یا ڈگریاں حاصل کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سوچ بھی آزاد ہو گئی ہے۔ تو پھر آج کل تعلیم کیا بن کے رہ گئی ہے؟ آج کل تعلیم حاصل کرنا شعور کی بیداری کے لیے نہیں بلکہ ایک سماجی ضرورت یا اچھی جگہ رشتہ طے پانے کی ایک شرط بن کر رہ گیا ہے۔ اوہ، یہ صورتحال مجھے کسی ڈرائیونگ سکول کی یاد دلاتی ہے۔ ڈرائیونگ سکول؟ وہ کیسے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم نے ایک لڑکی کو بہترین ڈرائیونگ سکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اس نے ٹریفک کے تمام اصول رٹ لیے، گاڑی چلانا سیکھ لی۔ ہاں، ہم نے اسے ایک چمکتا ہوا لائسنس بھی لا کر دے دیا۔ صحیح، پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تب آتا ہے جب وہ کہے کہ میں نے گاڑی لے کر تنہا سفر پر جانا ہے تو ہم فوراً چابی چھین لیں اور کہیں کہ نہیں، سڑک پر خطرہ ہے، تم ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ واہ! ہم کہیں گے کہ گاڑی ہم ہی چلائیں گے۔ ہم نے اسے قابلیت تو دے دی لیکن اس قابلیت کو استعمال کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ کیا تعلیم کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہی نہیں ہے؟ بہت خوب۔ ڈرائیونگ سکول کی یہ مثال ہمارے معاشرے کے اس دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے۔ تعلیم صرف کتابیں پڑھنے اور امتحانات پاس کرنے کا نام نہیں ہے۔ حقیقی تعلیم انسان کو خود کو پہچاننے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل۔ اگر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اسے زندگی میں کون سا کریئر چننا ہے، کس سے شادی کرنی ہے یا اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ تعلیم ایک محدود دائرے کی قید کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس قید خانے کی سب سے مضبوط زنجیر کیا ہے؟ میں پوچھنے والا تھا، کیا ہے؟ وہ زنجیر ہے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ہمارا سب سے بڑا نظام ہے۔ بالکل، یہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف ایسا ہے جو کسی بھی خواب کو پنپنے سے پہلے ہی جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی جڑیں آخر کہاں ہیں؟ کیوں پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی اس خوف کے سامنے اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں؟ اس کی جڑیں ہمارے ارتقائی اور قبائلی مائنڈ سیٹ میں پیوست ہیں، یعنی جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ قبائلی مائنڈ سیٹ، اس دور میں جب لوگ جنگل میں تھے۔ جی، ہزاروں سال پہلے اگر کوئی انسان اپنے قبیلے کے اصولوں سے بغاوت کرتا تھا تو اسے قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یقینی موت ہوتا تھا۔ تو سروائیول کے لیے قبیلے کی بات ماننا ضروری تھا؟ ایگزیکٹلی۔ اس لیے انسان کے اندر قبیلے سے منظوری حاصل کرنے کی ایک شدید جبلت پیدا ہو گئی۔ آج ہمارا قبیلہ ہمارا خاندان، برادری اور محلہ ہے۔ اور معاشرے نے بیٹی کو اس سب میں کہاں رکھا ہے؟ معاشرے نے بیٹی کو خاندان کی عزت کا ایک ایسا استارہ بنا دیا ہے جس کے ساتھ خاندان کا سماجی رتبہ جڑا ہوا ہے۔ یعنی عزت کا سارا بوجھ بیٹی کے کندھوں پر۔ ہاں، اگر بیٹی کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو روایات سے ہٹ کر ہو تو خاندان کو لگتا ہے کہ ان کا وہ قبائلی وقار خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اسی فرضی عزت کو بچانے کے لیے وہ بیٹی کی انفرادیت کی قربانی دے دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوفناک حقیقت ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی قیمت چکا رہے ہیں۔ مصنف نے تحریر میں یہ بات نہایت شدت سے اجاگر کی ہے کہ بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے جسے بس ایک محفوظ خانے میں بند کر کے رکھ دیا جائے۔ بالکل نہیں۔ بیٹی دراصل ایک امکان ہے، ایک پاسبلٹی، ایک ایسا امکان جو معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے اور آنے والی نسلوں کی سمت متعین کر سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ جب ہم اس امکان کا گلا گھونٹتے ہیں تو ہم صرف ایک لڑکی کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، ہم پورے معاشرے کے ارتقاء کو روک دیتے ہیں۔ جب آپ کسی امکان کو دباتے ہیں نا تو آپ دراصل اپنے مستقبل کو محدود کر رہے ہوتے ہیں۔
کوئی بھی معاشرہ اپنی آدھی آبادی کے دماغ اور صلاحیتوں کو مفلوج کر کے ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس تحریر کا کمال یہ ہے کہ مصنف نے صرف تاریخ تصویر کشی نہیں کی، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا ہے۔ ہاں، حل بھی تو چاہیے نا، صرف مسئلہ تو نہیں بتانا۔ جی، انہوں نے ان خواہشات کی قبروں کو باغ میں بدلنے کے لیے 5 عملی حل پیش کیے ہیں۔ ان حلوں کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ مصنف نے جو پہلا قدم بتایا ہے وہ بظاہر بہت سادہ مگر سب سے بنیادی ہے: بات سننا اور اہمیت دینا، جو کہ ہماری سوسائٹی میں کافی کام ہوتا ہے۔ ہم عموماً سنتے تو ہیں مگر صرف جواب دینے کے لیے، بیٹی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے نہیں۔ اسے یہ احساس دلانا کہ اس کی آواز کی کوئی وقعت ہے، تبدیلی کا پہلا قدم ہے۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا نقطہ جڑا ہے وہ اس پورے جائزے کا سب سے طاقتور حصہ معلوم ہوتا ہے، وہ ہے اعتماد دینا اور غلطی کرنے کا موقع دینا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت زیادہ اہم۔ ہم بیٹیوں سے ہمیشہ کمال کی پرفیکشن کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ لڑکوں کو تو ہم کہہ دیتے کہ تجربے سے ہی سیکھے گا۔ لڑکوں کے لیے رولز ہمیشہ مختلف رہیں۔ لیکن بیٹی سے اگر ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی پوری قابلیت پر سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ ہم انہیں تجربہ کرنے اور سیکھنے کی آزادی ہی نہیں دیتے۔ اصل میں غلطی کرنے کا حق دراصل انسان بننے کا حق ہے۔ انسانی دماغ کام ہی اسی طرح کرتا ہے، وہ ناکامیوں اور غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ٹرائل اینڈ ایرر ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ جب آپ کسی کو غلطی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ دراصل اسے کچھ بھی نیا آزمانے سے روک دیتے ہیں۔ ایک خوفزدہ ذہن کبھی تخلیقی کام نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ڈرا رہے گا۔ اگر بیٹی کو یہ معلوم ہو کہ اس کی ایک ناکامی پر اسے ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ ایک دفاعی کھول میں رہے گی۔ اعتماد تب پیدا نہیں ہوتا جب آپ کبھی نہ گرے، بلکہ اعتماد تب آتا ہے جب آپ گر کر خود دوبارہ کھڑے ہوں۔ اور اسی دوبارہ کھڑے ہونے کے عمل میں مصنف کا تیسرا حل کام آتا ہے، جو ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ جی، ویلیڈیشن بہت ضروری ہے۔ جب دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ تم نہیں کر سکتی تو کم از کم گھر کی 4 دیواری میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کہے کہ مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ حوصلہ چوتھے اور سب سے خطرناک مرحلے سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے کا خوف ختم کرنا۔ صحیح بات ہے۔ جب اندرونی محاذ مضبوط ہونا تو باہر کے لوگوں کی باتوں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ ان کی باتیں پھر اتنی چبھتی نہیں ہیں۔ اور یہ خوف تبھی مکمل طور پر ختم ہوتا ہے جب مصنف کے 5ویں نقطے پر عمل کیا جائے: مثبت مثال بن کر محفوظ ماحول دینا۔ یعنی والدین خود ایک ڈھال بنے۔ ہاں، جب والدین خود ایک ڈھال بن کر معاشرے کی تنقید کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے فیصلوں پر فخر ہے، تو وہ ان تمام غیر مرئی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے محبت کا۔ بیٹی کو ایک ایسا ماحول چاہیے جہاں وہ یہ جانتی ہو کہ اگر دنیا اس پر انگلیاں اٹھائے گی تو اس کا گھر اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوگا۔ اگر ہم اس سارے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں اور اس کا نچوڑ نکالیں نا، تو ایک بہت ہی واضح اور دو ٹوک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسانیت نے مٹی کی قبریں تو بھر دی ہیں، لیکن ہمارے اندر کے خوف، روایات اور خود ساختہ انا نے ان قبروں کی جگہ لے لی ہے۔ ہم نے خواہشات کی جو قبریں کھود رکھی ہیں، انہیں بند کرنا ابھی باقی ہے۔ بہت خوب۔ ایک بیٹی کو محض زندہ رہنے کا، صرف سانس لینے کا حق دینا کافی نہیں ہے۔ سانس لینا زندگی نہیں کہلاتا۔ زندگی کا مقصد اس سے بڑا ہے۔ زندگی کا اصل مطلب اپنی مرضی سے خواب دیکھنا اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے آزادانہ کوشش کرنا ہے۔ جب ایک بیٹی اپنے خوابوں کے ساتھ جیتی ہے، وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ ابھرتی ہے، تو وہ اکیلی نہیں جیتی، وہ اپنے ساتھ پورے معاشرے کی رگوں میں نیا خون نورا دیتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بیٹی کو اختیار دینا کوئی ایسا احسان نہیں ہے جو معاشرہ اس پر کر رہا ہو۔ یہ خود معاشرے کی اپنی بقا و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ بالکل، اپنے ہی فائدے کی بات ہے۔ جو معاشرے اپنی بیٹیوں کے پر کاٹ کر انہیں بونسائی درخت بنا دیتے ہیں، وہ کبھی خود اونچی اڑان نہیں بھر سکتے۔ یہ تبدیلی کا سفر مشکل ضرور ہے، کیونکہ اس میں ہمیں خود اپنے بنائے ہوئے بتوں کو، اپنی فرضی عزتوں کے تصورات کو توڑنا پڑتا ہے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف شعور اور نیت کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ تو دیکھنے والوں، اس پوری گفتگو میں ہم نے اس بات پر بہت گہرائی سے غور کیا کہ بیٹیوں کے خوابوں کو کیسے پروان چڑھانے دیا جائے، انہیں ایک مضبوط انسان کیسے بنایا جائے اور ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے۔ یہ سب اہم چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔
لیکن اس تمام بحث کے بعد ایک ایسا پہلو ابھرتا ہے جو اکثر ہماری عام گفتگو سے غائب رہتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اڑنا سکھا دیتے ہیں، انہیں ان کے تمام تر خوابوں اور مکمل اعتماد کے ساتھ بڑا ہونے دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اسی رفتار اور اسی سوچ کے ساتھ اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے؟ یہ بہت ہی چبھنے والا سوال ہے۔ جب ایک با اختیار، خود مختار اور بڑے خواب دیکھنے والی عورت ایک ایسے معاشرے میں قدم رکھتی ہے جہاں مرد کی تربیت اسی پرانے قبائلی، روایتی اور حکمانہ سانچے میں ہوئی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا سسٹم کلیش کرتا ہے۔ کیا ہمارے بیٹے ذہنی اور جذباتی طور پر اس قدر مضبوط، بالغ اور سیکیور ہیں کہ وہ اس عورت کی اونچی اڑان سے خوفزدہ ہونے کے بجائے، اس کی کامیابیوں سے اپنی انا کو خطرے میں محسوس کرنے کے بجائے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دے سکیں؟ سوچنے کی بات ہے واقعی۔ کیونکہ اگر معاشرے کو مکمل طور پر زندہ اور باشعور کرنا ہے تو تبدیلی کی یہ لہر صرف ایک جنس تک محدود نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم صرف ایک حصے کو بدلیں اور دوسرے کو اسی پرانی ڈگر پر چھوڑ دیں تو ہم شاید ایک نیا اور زیادہ پیچیدہ تضاد پیدا کر رہے ہیں۔ ہم ایک نئے مسئلے کو جنم دے رہے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس نئے باب کو لکھتے وقت ہر ذہن میں گونجنا چاہیے۔ ہماری آج کی اس ڈیپلی تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔